Dear students, Assalamu alaikum. Today we read the second part of our lesson, The Man Who Empowered the Blind, from your English textbook, page number 49. This tapping stayed with him through his life and was to mean much to the world later on. یہ ٹیپنگ اس کی زندگی کے ساتھ ساتھ چلتی رہی اور بعد میں دنیا کے لیے بہت اہم بن گئی. ایٹ ہوم ایز ہی گریو اولڈر، جو ہی وہ بڑا ہو گیا، لوئس ٹرائیڈ ٹو ہیلپ ہز فادر ان دا ہارنس شاپ ہینڈلنگ دا ٹولز اینڈ بٹس آف لیدر. لوئس نے ہارنس دکان پر اپنے باپ کو ہتھیار اور جمع کرنے میں اس کی مدد کی. لوئس فنگرز گریو نمبل اینڈ اسٹرانگ، جس سے لوئس کی انگلیاں بہت تیز اور مضبوط ہو گئی. ہز ہیئرنگ بیکم ویری کین، اور اس کی جو سننے کی صلاحیت ہے وہ بہت تیز ہو گئی. ایٹ دا ولیج اسکول ہز ٹیچر واز امیزڈ ایٹ ہاؤ ویل لوئس لرنڈ بائی ایئر اینڈ میموری. گاؤں کے اسکول میں اس کے استاد حیران تھے کہ لوئس کیسے اتنا اچھا سن پاتا ہے اور اس کی یادداشت اتنی اچھی ہے. یٹ ہی واز انہیپی، پھر بھی وہ ناخوش تھا. فار لوئس وانٹیڈ ٹو لرن ٹو ریڈ اینڈ رائٹ لائک ادر چلڈرن اینڈ ہی نیو ہی کوڈ ناٹ، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ وہ بھی باقی بچوں کی طرح پڑھ اور لکھ سکے، لیکن وہ ایسا نہیں کر پاتا تھا. دین اٹ سو ہیپنڈ دیٹ دا اسکول ماسٹر ہیئر آف اے اسکول ان پیرس کالڈ دا رائل انسٹیٹیوٹ فار دا ینگ بلائنڈ. تب ایک ایسا واقعہ ہوا کہ اس کا جو استاد تھا اس نے ایک اسکول کے بارے میں سنا جو پیرس میں رائل انسٹیٹیوٹ کے نام سے تھا، وہ اندھوں کے لیے تھا. ہی گاٹ لوئس ایڈمیٹڈ انٹو دس انسٹیٹیوٹ وائر ہی لرن ٹو پلے دا پیانو اینڈ دا سیلو ایکسپرٹلی. اس نے لوئس کو وہاں داخلہ دلوایا جہاں لوئس نے پیانو اور سیلو مہارت کے ساتھ بجانا سیکھ لیا. لوئس گریجویٹڈ فار دا انسٹیٹیوٹ آفٹر 8 ایئرس. لوئس نے 8 سالوں میں وہاں پر اپنی گریجویشن مکمل کر لی. دین دا انسٹیٹیوٹ اپوائنٹڈ ہم ایز اے ٹیچر آف بلائنڈ چلڈرن. تب اس ادارے نے لوئس کو بحثیت استاد منتخب کیا جو اندھے بچوں کو پڑھاتا تھا. فار دا ریسٹ آف ہز لائف ہی ڈیووٹڈ ہمسیلف ٹو ٹیچنگ اینڈ ہیلپنگ دا بلائنڈ. باقی جو اس کی زندگی تھی اس نے وہ صرف اندھے بچوں کی مدد کرنے اور ان کو پڑھانے میں وقف کی. ایٹ اباؤٹ دا ٹائم لوئس بریل came to the institute, the institute's founder, Valentine Hay, had developed a new way of reading for the blind. ایک دن لوئس اس ادارے میں گیا جس کا بنیاد ڈالنے والا ویلنٹین ہائی تھا، اور اس نے ایک راستہ دیکھا تھا ان اندھے بچوں کو پڑھانے کے لیے. ان دس وے دا لیٹرس وائر embossed that is raised on the other side of the heavy paper so that the blind person could trace their shapes with his fingers. جو الفاظ تھے انہیں کاغذ پر اتارا جاتا تھا اور دوسرے سائڈ میں ان پر انگلیاں ٹریس کر کے انہیں پڑھا جاتا تھا. لوئس ووڈ ٹریس ایچ لیٹر اوور اینڈ اوور اگین. لوئس بار بار
जो भी अल्फाज थे उन्हें बार बार ट्रेस करने की कोशिश करता था। आई विल लर्न टू रीड, ही सेड डिटरमाइंडली। उसने कहा कि मैं पढ़ूँगा, एंड ही डिड, और उसने ऐसा किया। बट फॉर ए क्विक माइंड लाइक लुइस ब्रेल's, दिस was much too slow and way to read, for the letters had to very big, very large, at least an inch high. लेकिन ये पढ़ने का जो सिलसिला था वो बहुत ही धीमा था, क्योंकि जो अल्फाज थे वो ज़्यादा बड़े होते थे, तकरीबन 1 इंच बड़े होते थे। So even a very short story would fill many heavy volumes, and a blind child would have to spend long time doing just a little reading. लेकिन अल्फाज बड़े होने की वजह से और जगह ज़्यादा पकड़ने की वजह से इसमें ज़्यादा वक्त लगता था, और एक छोटी सी कहानी को पढ़ने में बहुत ज़्यादा वक्त लगता था। थैंक यू, शुक्रिया।